سر when you look at career back کن لوگوں سے متاثر ہوئے؟ کون لوگ تھے؟ ظاہر ہے نام تو دو چار ہوں گے جہاں سے آپ کیریئر میں انسان اچھے اچھے فارسٹر بھی گزرے. کن سے متاثر ہوئے آپ اپنے کیریئر میں؟ ایز اے ینگ آفیسر میرا واسطہ پڑا ہمارے اپنے اس میں چترال میں 14 لاکھ فٹ غیر قانونی کٹا ہے. اس کو بھی it will be on my dead body if somebody bring that timber to the. جی ویورز، علی گوہر خان ہمارے ساتھ ہیں. ان کی ارلی کیریئر، ایجوکیشن اور پھر مڈ کیریئر بہت ہم بلین ٹری سونامی کے حوالے سے بات ہوئی. آئیے آج ذرا اس کی اوورال جو نچوڑ ہے اس کی لائف فارسٹ میں اس سے متعلق بات کرتے ہیں. سر کیا ہے فارسٹ میں اتنا سارا، فرام رینج آفیسر ٹو چیف کنزرویٹر، میجر مسائل کیا ہے کے پی میں فارسٹ کے حوالے سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں؟ جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جب میں آیا فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں، میرے ذہن میں سی ایس پی افسر بننا بھی تھا، لیکن جب میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو نزدیک سے دیکھا تو میں نے کہا کہ یہی ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے. اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں اتنا اسٹرینتھ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ 30 سال ڈونر ہمیں مسلسل ہمارے واٹرشیڈ پروجیکٹ کو فنڈ کرتے رہے. 15 سال کالام انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے نا وہ سوئس مسلسل اس کو فنڈ کرتے رہے کیونکہ دے ہیڈ اے بلیف ان اس. مطلب ان کا ہم پہ اعتماد تھا کہ وہ ایک ہمارا پروجیکٹ وہ سیشن ختم ہوتا تو اگلا وہ ہمیں دے دیتے تھے، اگلا پروجیکٹ وہ ہمیں دے دیتے تھے. اسی طرح ہمارا ملاکنڈ سوشل فارسٹری 10-12 سال وہ چلتا رہا. ہمارا کالام یہ جو کاغان انٹیگریٹڈ فارسٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا کوئی 15 سال وہ چلا اور مسلسل جرمنز اس کو فنڈ کرتے رہے. پھر اس کے بعد ہمارا بارانی پروجیکٹ صدرن ایریاز میں مسلسل، پھر اے ڈی بی ایشین ڈیولپمنٹ بینک وہ ہمارے دے ہیڈ آل دیئر کانفیڈنس ان اس اور وہ ہمیں مسلسل فنڈ کرتے رہے. اینڈ وی ہیو ڈن ونڈرز. آل دیز فارسٹرز ہیو ڈن ونڈرز. ہمارے کے پی میں آپ ہزارے میں کسی بھی روڈ پہ نکلیں آپ کو ینگ پلانٹیشنز ملیں گی بے تحاشا، بالکل ایون ایجڈ ینگ پلانٹیشن جو کہ لوگوں نے خود لگائی ہیں، ڈپارٹمنٹ نے خود کیسے لگائی. کمپیئر کریں گے when you started some almost 30 years ago, more than 30، اور آج کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ؟ میں ڈیٹوریشن تو ہر جگہ ہوئی ہے. جی پاکستان میں کسی بھی ادارے میں آپ جائیں، بیوروکریسی، میں اسی چیز پر آنا چاہتا ہوں جی کہ جب یہ بے تحاشا پیسہ بلین ٹری سونامی میں آیا تو اس میں ایک ایسا گروپ ڈیولپ ہو گیا، اوپر سے ایک ایسا گروپ ڈیولپ ہو گیا جن کے ہاں پیسے کی لالچ بہت بڑھ گئی، اور جس کی وجہ سے ہمارے مکنیال میں جو ہمارا ایشو ہے کہ 14,000 ایکڑ گزارا فارسٹ وہ نقشوں سے اور ہمارے ریکارڈ سے اور ریونیو کے ریکارڈ سے غائب ہو گیا ہے، جس کا میں نے ایز اے چیف میں نے اس کیس کو اٹھایا اور اس میں نے بہت سینئر لوگوں کو چارج شیٹ کیا. اور میری ایک بہت بڑی ریگریٹ یہ ہے کہ میری اس انکوائری پہ جو ہائی کورٹ کا بینچ ہے ایبٹ آباد کا اس نے اسٹے دے دیا. ہائی کورٹ کے بینچ کو کیا پڑا ہے کہ بھئی وہ آئے اور ایک انکوائری میں پڑے لوکل، اور وہ بھی جنگل کی انکوائری میں. اور اچھا اسی گروپ نے پھر جتنی بھی ہزارے میں بلکہ ایون سوات میں بھی جو ہائی ہل جتنا بھی ہے بہت سارا جنگل انکروچ ہو گیا. میچور ٹریز تو گئیں، لیکن زمین جو ہے نا وہ بھی بہت ساری فارسٹ کی زمین غائب ہو گئی. یہ میں نے ایک کیمپین چلائی تھی کہ جو آپ ایبٹ آباد سے نکلتے ہیں مری کی طرف
تو میں نے زندگی میں اتنے ہوٹل اور اتنے پلازے اور اتنے ہائی رائزز کبھی زندگی میں نہیں دیکھے تھے. ابھی آپ جائیں تو ہر قدم پہ ایک بہت بڑا پلازا کھڑا ہے. یہ ریزرو فارسٹ ہے. میں نے اس کی ڈیمارکیشن کرنی چاہی. میں نے اپنے جو پلاننگ ونگ کو میں نے بہت زیادہ انکریج کیا کہ وہ اس کی ڈیمارکیشن کرے، پراپر ڈیمارکیشن اس کی کرے. لیکن پھر میری ریٹائرمنٹ ہو گئی. اچھا سر، میں یہ آپ جو ہی اسلام آباد کے، چونکہ بہت سے ویور کو شاید اس جگہ کا مکنیال، آپ جو ہی اسلام آباد سے اوپر جاتے ہیں منال ریسٹورنٹ، اور پھر جو ہی 1 کلومیٹر نیچے جاتے ہیں تو کے پی شروع ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے اس کی بڑی ویلیویبل زمینیں ہیں اور اسلام آباد سے بہت نزدیک پہ ہے. میری آخری ڈی جی شپ سے جانے سے کوئی 2-4 ہفتے پہلے جس ایشو کی طرف جائے گا، میں نے آ کے پورے ایک سروے کر کے چیف سیکرٹری نے مجھے بھیجا تھا، اور وہ میں نے جی آئی ایس میپ بنا کے یہ پوزیشن ہے، یہ تو گزارا فارسٹ ہے اور اس میں یہ چیزیں ہو گئی کیسے. تو وہاں سے پھر یہ انکوائری اور یہ سلسلہ ایگزیکٹلی شروع ہوا. ایگزیکٹلی. پر اب کیا پوزیشن ہے اس علاقے کی؟ وہ یہ ہے کہ لیٹسٹ کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اچائی کا ٹائم جو ہے نا وہ رہتا ہے. ایک نہ کہ ایک اچھا آدمی مل جاتا ہے اور وہ اس چیز کو روک لیتا ہے. ابھی تک وہ زمین فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے قبضے میں ہے اور اس کی مینجمنٹ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. ایک یہ مکنیال کا ایشو ہے، 14,000 ایکڑ اس میں لینڈ گریبرز اس کو گریب کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن فارچونیٹلی ریونیو نے کاغذات بالکل گما دیے ہیں. ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ بھی اس میں شامل تھا، انہوں نے بھی کاغذات گمائے ہیں. لیکن وہ زمین ابھی تک ان کے مینجمنٹ میں. اچھا، تو یہ جو مکنیال کا ایریا ہے، it is still with the forest department. It is still with the forest department. وہ کہتے ہیں نا کہ اچائی کا کے دن ابھی گئے نہیں ہیں. اچائی پاکستان میں رہتی ہے اور انشاءاللہ یہ رہے گی. میں نے اس کو پراپرلی ریکارڈ پہ رکھا. میں نے کہا یہ اگر ریکارڈ پہ نہ آئی تو یہ 14,000 ایکڑ زمین غائب ہو جائے گی، گزارا غائب ہو جائے گا. گزارا کا مطلب 14,000 ایکڑ جنگل غائب ہو جائے گا. اور پھر پورے ہزارے میں 6 لاکھ ایکڑ گزارا فارسٹ ہے. اگر یہ گزارا آج مالکان لے لے اپنے اس میں اور ادھر ہوٹل بنائیں اور روڈ بنائیں اور پلازے بنائیں تو پھر تو 6 کا 6 جو ہے نا وہ مالکان کلیم کریں گے کہ جی یہ بھی ہمیں واپس کرو، آپ نے تو واپس کر دیا ہے. تو لہٰذا اس کو ہم نے قابو میں رکھا. اچھا، پھر میں اس پہ ایمفسائز کر رہا ہوں کہ ہمارا انتہائی اچھا ٹیکنیکل اور انتہائی اچھا ڈپارٹمنٹ ہے اور انتہائی کمپیٹنٹ لوگ ہیں. جتنی بھی ہمارے فارسٹرز ہیں وہ انتہائی کمپیٹنٹ ہیں. لیکن بلین ٹری کے ہوتے ہوئے یہ جو ایک گروپ اوپر آیا، اس نے اس کا پورا ریکارڈ ہی تبدیل کر دیا. بالکل اس کا رخ ہی تبدیل کر دیا. اور اس گروپ کو اگر کوئی لگام نہ لگا لیں تو یہ باقی فارسٹ بھی ختم ہو رہا ہے. اچھا، میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ اچائی کا زمانہ گیا نہیں. ریسنٹلی شاہ زمان صاحب ایز اے سیکرٹری فارسٹ آئے اور اس نے جب پوری بریفنگز لی تو اس نے پھر دیکھا کہ ہمارا جو سور پوائنٹ ہے، ایک تو مکنیال ہے، خانپور بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹ لاٹس میں جنگل کٹا ہے وہ بھی غیر قانونی ہے. بہت سارا اس میں غیر قانونی ہے. اس نے انکوائریاں کی باقاعدہ. اور جو اس میں چترال میں 14 لاکھ فٹ غیر قانونی کٹا ہے، اس کو بھی it will be on my dead body if somebody bring that timber to the market. تو اس نے اس کو بھی روکا. اصل میں سر یہ سلسلہ، میں چونکہ فارسٹر تو نہیں ہوں لیکن آدھا فارسٹر ہوں، کیونکہ پی ایف آئی میں سر کیا، پھر جو سیکرٹری فارسٹ کے ساتھ ڈی جی پی اے کا دفتر تھا، تو اکثر میٹنگ میں یہ ہوتی تھی. یہ جو آپ کا سلسلہ ہے کہ ہر سال ونڈ فال اور اس کے نام پہ کٹائی، پھر بین، پھر چند سال بعد وہ نیچے آ جاتا ہے، پھر وہاں پہ یہ سلسلہ کبھی رکا نہیں. اس میں یہ ہے نا کہ کبھی کبھی فارسٹر کے ہاتھ سے فیصلے نکل جاتے ہیں. ہمارا جو ایک وہ سوسائٹی کا سسٹم تھا، فارسٹ کوآپریٹو سوسائٹیز، اس میں بہت سارے ریفارمز ہم لے آئے تھے. میں ایز اے ینگ فارسٹر
میں بٹاگرام میں پوسٹڈ تھا، اور بٹاگرام میں بہت بڑے بڑے سینیٹرز اور ایم این ایز اور منسٹرز اور یہ ساری ان کی سوسائٹیز تھے، اور یہ سارے جنگل کے ہارویسٹنگ میں انوالو تھے۔ غنی الرحمان خان ہمارا ہمارا کنزرویٹر تھا، زبردست، بڑا نیک اور بڑا ایماندار آدمی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ انتہائی ینگ ہیں، لیکن میں آپ پہ میرا کانفیڈنس ہے، اور آپ اس چیز کو کنٹرول کریں تاکہ یہ سوسائٹیاں بند نہ ہوں اور یہ چلیں، کیونکہ ان میں بھی بڑے مسائل ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جو سوسائٹی پلانٹیشن نہ کرے، نئی پلانٹیشن نہ کرے، اس کو آپ نے ٹمبر دینا ہی نہیں، وہ پرانا اپنا ٹمبر فروخت نہ کرے۔ میں نے کہا بالکل نہیں کریں گے۔ میں نے جب ان کو روکا تو ایک دن ایک بہت بڑا پولیٹیشنز، جو کہ بہت بڑا سینیٹر تھا، ایک بڑی گاڑی میں آیا، اس نے کہا آئی نیڈ مائی 63,000 CFT ٹمبر ٹرانسپورٹ پاس۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو ٹرانسپورٹ پاس نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ میں نے کہا آپ نے پلانٹیشن نہیں کی، آپ کی نرسری نہیں ہے۔ وہ دوسرے دن گیا غنی الرحمان خان کے دفتر میں، اس نے وہ ہلا گلا کیا۔ اس وقت ٹیلی فون کا سسٹم ٹھیک نہیں تھا۔ یہ غنی الرحمان خان نے مجھے وائرلیس سیٹ پہ، پولیس کے وائرلیس سیٹ پر کسی جگہ بلایا تانے، اور اس نے کہا خدا کے لیے یار آپ نے کیا کیے سینیٹر صاحب، تو میری جان نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا سر جب تک یہ پلانٹیشن نہیں کریں گے ہم ان کو نئی لکڑی نہیں دیں گے۔ پھر وہ لوگ آئے میرے ساتھ بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ اس کا حل نکالتے ہیں۔ جو ہماری 20% ڈیولپمنٹل چارجز ہیں، یہ کسی طریقے سے ہم آپ کے پاس رکھتے ہیں، لیکن ہمارا ٹمبر ہمیں الاؤ کر دو، کیونکہ ہم خود پلانٹیشن نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے ساتھ ہمارا بہت بڑا تعلق ہے، اور ہم ان پلانٹیشن کو سنبھال نہیں سکتے۔ آپ ایز اے ڈپارٹمنٹ اس کو، تو پھر ہم نے غیر قانونی کام کر کے ہم نے جوائنٹ اکاؤنٹ کھولا، اور وہ سارا 20% کروڑہا روپے ہم نے اس پہ ڈالے، اور پھر ہم نے خود ایز اے ڈپارٹمنٹ اور سوسائٹی مل کے، ایم ڈی مل کے، ہم نے اس میں پلانٹیشن شروع کی، اور بہت ساری پلانٹیشن اور گرین نرسری زبردست۔ سر when you look at career back، کن لوگوں سے متاثر ہوئے؟ کون لوگ تھے؟ ظاہر ہے نام تو دو چار ہوں گے جہاں سے آپ کیریئر میں انسان اچھے فارسٹر بھی گزرے، کن سے متاثر ہوئے آپ اپنے کیریئر میں؟ ایز اے ینگ آفیسر میرا واسطہ پڑا ہمارے اپنے جو نامی گرامی فارسٹر ہیں رفیق خان صاحب، تو اس نے مجھے بھی بڑی اچھی طریقے سے گائیڈ کیا، میرا مینٹور ہے، اور اس نے ایک DFO کی سیٹ سے اٹھ کے IUCN میں نمبر 2 بن گیا، بہت بڑی بات ہے۔ پھر اسی طرح غنی الرحمان خان میرا کنزرویٹر رہا ہے، اور ایک ٹائم میں جب پولیٹیکل گورنمنٹ چینج ہوئی تو پچھلی گورنمنٹ کی جتنی بھی نامینیٹڈ آفیسرز تھے وہ سب کے سب وہ نئے گورنمنٹ نے ہٹا دیے، ہزارے میں اور ساؤتھ میں اور ملاکنڈ میں اور وغیرہ، لیکن غنی الرحمان خان مجھ پہ ڈٹ گیا کہ نہیں، ہی از ڈوئنگ ویری ویل۔ یار محمد خان صاحب آئے تھے، یار محمد خان صاحب آپ کو معلوم ہے بڑے نیک آدمی تھے، جی جی جی، ہمارے ڈی جی پی بھی بڑے مضبوط آدمی تھے، اور مضبوط اعصاب کے مالک تھے، اور ایماندار تھے۔ تو اس کو کہا کہ نہیں، اس آفیسر کو آپ نے نہیں ہٹانا۔ تو آئی کنٹینیوڈ ایون ود غنی الرحمان خان اینڈ ود یار محمد خان اگین۔ اور میں کیریئر کا مشکل دور کب رہا؟ کیریئر کا مشکل ترین دور جو میں نے خود ڈپارٹمنٹ چھوڑا، اور آئی آپٹیڈ فار پوسٹنگ ان پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ۔ آئی واز ڈوئنگ ویری ویل، اور میں آپ کو گنوا بھی سکتا ہوں کہ میری کیا کنٹریبیوشن ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں، لیکن میں اتنا مجبور ہو گیا کہ میں نے خود ہی آپٹ کر دیا کہ نہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹینیو ود فارسٹ ڈپارٹمنٹ۔ کون سا پیریڈ تھا، کس سال کا تھا؟ میں صدرن سرکل کا کنزرویٹر تھا 2015، اینڈ آف 2015، اور میں نے آپٹ کیا کہ نہیں، میں اس مینجمنٹ کے ساتھ اور اس گروپ کے ساتھ 2015 سے 2019 تک رہا یہ؟ 2016 کے بگننگ میں گیا، اور 19 میں واپس آیا۔ اچھا، تو میں ایز اے ڈائریکٹر پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ رہا، لیکن اللہ نے ادھر بھی مجھ سے اچھے کام لیے۔ میں نے ہائی ہیلتھ کا ریسرچ اسٹیشن میں نے اسٹیبلش کیا،
پھر یہ جو کاربن سٹاکس ہیں ہمارے اس کی ساری وہ اسٹڈی میں نے مکمل کی، اور اس طرح اور بھی ہم چینجز لے کیا آئے۔ لیسن دیں گے سر ینگ فارسٹر کو، ینگ اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دیں گے؟ ینگ اسٹوڈنٹس کو، ینگ جو ہمارے جتنی بھی آفیسرس ہیں ان کو میرا یہی پیغام ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں نہ کھینچو، ایک دوسرے کے خلاف آپ نہ ہوں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک عجیب سٹرکچر بن گیا ہے۔ ہماری 3 چیف ہیں اب، پہلے ایک چیف ہوا کرتا تھا، لائن آف کمانڈ ٹھیک ٹھاک تھا، اب 3 چیف ہیں۔ 3 چیف میں یہ ہے کہ اوپر سیکرٹری ہے، اب سیکرٹری صاحب کے مزے ہیں، وہ جو بھی اپنا کام سیدھا کرنا چاہیں وہ کسی بھی چیف کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کام سیدھا کر لے گا اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ویسے تو جس چیف سے میں ریٹائر ہوا ہوں، ہیڈ کوارٹر کا جو چیف ہے یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، ہیڈ آف دی اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو میں نے بارہا میں نے یہ بھی ان سے سیکرٹری صاحب سے آرڈر کروائے تھے کہ ان کا ACR میں نے لکھنا ہے، اور انہوں نے ہر چٹھی مجھے لکھ کے پھر میں نے آپ کو بھیجنی ہے، اور ہر جتنی بھی سمری آئے گی وہ میری تھرو آپ کے پاس جائے گی، وہ ٹھیک تھا۔ لیکن پھر بیچ میں آپ کو پتہ ہے ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہزارے میں ایک دن ون فائن مارننگ آرڈر ہو گیا کہ جی یہ جو گلگت سے ٹمبر آ رہا ہے یہ تو KKH پر اٹس انڈر دا لا، فارسٹ لا، اٹ کین اونلی کم تھرو KKH ٹو ایبٹ آباد اینڈ سوات۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بابو سر سے ہوتے ہوئے جو ہے نا کاغان سے ہوتے ہوئے پھر یہ ادھر آئے گی۔ اٹ واز ٹوٹلی رانگ، ٹوٹلی اگینسٹ دا فارسٹ لا۔ لیکن پھر کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ایسے آ گئے کہ انہوں نے پھر یہ رستہ اختیار کیا، جس پر میں نے بڑا سٹینڈ لیا اور میں نے اس کو واپس کیا۔ پالیسی میکرز کو سر کیا میسج دیں گے؟ پالیسی میکر کے لیے میسج یہی ہے نا کہ لائن آف کمانڈ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہمیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو لوگ برا بلا کہتے ہیں کہ یہ ساری ذمہ داری یہ ہماری ہے، اگر میچور فارسٹ کٹ رہا ہے، اگر فارسٹ کی زمین فروخت ہو رہی ہے تو ساری ذمہ داری فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو سیکرٹری بیٹھا ہے وہ اگر ہزاری کے چیف سے کچھ کروانا چاہیں تو چیف آف ہیڈ کوارٹر جو ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور بہت سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ سوات کا جو چیف ہے وہ اور سیکرٹری مل کے بہت سارے فیصلے کر لیں گے۔ تو لہٰذا اب چیف ایک طرف نہیں دیکھ رہے، چیف اب پریشان ہے کہ ہمارا لائن آف کمانڈ کیا ہے اور کیا۔ تو آپ کے خیال میں لائن آف کمانڈ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ جو یہ ریجنل چیف ہیں یہ ہم نے لوگوں کی بھلائی کے لیے اور لوگوں کی آسانی کے لیے ادھر بٹھائے ہیں، اور یہ رپورٹ کریں سیدھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو، اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ سیکرٹری کو رپورٹ کریں۔ ایک اور مسئلہ بھی اس میں ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں۔ 18 امینڈمنٹ میں پھر فارسٹ منسٹر جو ہے نا وہ 18 اینڈ ابو جتنی بھی پوسٹنگ ہے وہ فارسٹ منسٹر کلیئر کرتا ہے، وہ ایکچولی فارسٹ منسٹر کراتا ہے۔ اب فارسٹ منسٹر کو پوسٹنگ میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایرے غیر لا کے ایک چیف کنزرویٹر کے حوالے کریں تو آپ اس کو پھر مورد الزام کیوں ٹھہراتے ہیں کہ بھئی یہ بھی غلطی ہو گئی، یہ بھی غلطی ہو گئی؟ کیونکہ وہ لڑکا، وہ ینگ DFO وہ تو پھر انسریبل ہے فارسٹ منسٹر کو، وہ میرا کیا لحاظ رکھے گا؟ اور اگر میں لاکھ چاہوں تو کہیں ہائی کورٹ سے بین آ جائے گا کہ نہیں جی آپ انکوائری نہیں کر سکتے، اسٹے آ جائے گی، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ فارسٹ منسٹر کا رول کم از کم پوسٹنگ ٹرانسفر میں نہ ہو، جنرل پالیسی میں بے شک ہو لیکن اس میں اس کا نہ ہو۔ تھینک یو ویری مچ سر ٹو بی ود اس۔ ویور بڑے کھلے دل سے آپ کے ساتھ علی گوہر خان نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے مسائل، ایشوز بغیر لگی لپٹے آپ کے ساتھ شیئر کیے، ینگ آفیسر کو بھی مشورہ دیا، پالیسی میکرز کو بھی مشورہ دیا۔ یقیناً فارسٹ کی اہمیت پہلے بھی بہت تھی، آج بھی بہت ہے، اور آنے والے وقت میں بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کاربن سیکوسٹریشن اور فارسٹ کی جو
قدر ہے، فارس کی جو قیمت ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ.